الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کانی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ علیہم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لي لقومي فإنهم لا يعلمون متفق علیہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس کو اس کی قوم نے مار کر لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتا ہوا کہہ رہا ہے یا اللہ میری قوم کو معاف فرما دے اس لیے کہ وہ بے علم ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر صحابی جلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ ایک نبی ایسا بھی گزرا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا، سر پھاڑ دیا اور چہرے پہ خون آ گیا، چہرے سے خون وہ نبی پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ بے علم ہے، جاہل قوم ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے، نبیوں کو لوگوں نے مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیان کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کس نبی کو مارا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو نہیں ذکر کیا ہے، لیکن کون نبی ہیں؟ تو علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں شرح میں لکھے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے مارا تھا۔ نوح علیہ السلام کو، جو سب سے پہلے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے 1000 برس کے بعد لوگوں کے اندر مورتی پوجا کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 برس بعد سب لوگ جو ہے پکے مسلمان تھے، اور اس کے بعد لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے مورتی پوجا جو ہے وہ کرنا شروع کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ 950 برس تک لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، راتوں دن سمجھاتے رہے، اور لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ بہت کم لوگ ہی جو ہے بات مانے تھے، بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی بات نہیں مانے، وہ بھی باپ سے جو ہے نبی سے مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں بددعا کیے اور بہت ہی بڑا طوفان اور سیلاب آیا تھا جس میں کافر لوگ سب کے سب غرق ہو گئے، اور نوح علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے اور جتنے بھی جانور ہیں سب میں سے جوڑے رکھ دیے تھے اور اپنی کشتی کو جو ہے وہ رکھے تھے بحر کے۔ تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جس نبی کو لوگوں نے مارا تھا یہ نوح علیہ السلام ہے، اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے جو مارا تھا، یہ واقعہ تو جو ہے بالکل مشہور ہے، لہو لہوان کر دیا، لوگوں کو گئے دعوت توحید کے لیے سمجھانے کے لیے، بات نہیں مانے، لیکن بات نہ مان کر کے چھوڑ دینا چاہیے تھا، نہیں مانا، لیکن ان لوگوں کی بدمعاشی دیکھیے کہ بچوں کو گنڈوں اور آوارہ لڑکوں کا آپ کے پیچھے لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے ہیں اور دونوں طرف آوارہ بچے اور لڑکے کھڑے ہیں پتھر لے کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر اور اینٹ برسانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کو
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ रहे हैं, सर को बचा रहे हैं और मार रहे हैं, यहाँ तक कि बेहोश होकर के गिर गए। फरिश्ते जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के मामले में मामूर किया है कि पहाड़ों के मामलों को रेख देख करे, फरिश्ते जो पहाड़ों के मामलों से ताल्लुक़ रखते हैं वो उतर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो पहाड़ के जो है सटा देंगे, दोनों पहाड़ को सटा देंगे और उन्हें मार देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनके बाद वाले जो नस्ल है वो ज़रूर ईमान लाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को रोक दिया। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हो सकता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी लोगों ने मारा था और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा था, ये तो हमें मालूम ही है। गोया कि लोगों ने, कौमों ने नबियों को नहीं छोड़ा। अब भला बताइए, नबी से बाबरकत अजीम हस्ती किसी भी ज़माने में कोई नहीं रही है, कोई नहीं रहे। नबी की वजह से अल्लाह ने अजाब रोक करके रखा, लेकिन कितने जो है नासमझ लोग गुजरे हैं कि नबियों को नहीं छोड़ा, नबियों को नहीं छोड़ा। तो हम और आप जो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं तो हमें क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। हमने किसी को नहीं बिगाड़ा है, मुसलमानों ने किसी को नहीं बिगाड़ा है, उसका पैसा लेकर के नहीं भाग गया है, न ज़मीन हड़पा है, लेकिन महज इसलिए गैर कौमों को हमसे तकलीफ़ है कि हम कहते हैं कि हमारा रब सिर्फ एक है। इससे तकलीफ़ है लोगों को। भाई हमको भी जीने दे, वो भी जिए, हम कुछ नहीं पैसा किसी का धारे हुए, न किसी की संपत्ति जहे लिए हुए, लेकिन पीछे लगे हुए। हम उनके पीछे नहीं लगे हुए, लेकिन जुर्म क्या है? रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब, हमारा रब अल्लाह है। तो नबियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन नबियों को जो है मारा। तो भाई और बुजुर्गों, ये नहीं है कि सिर मारा है, बहुत से नबी ऐसे हैं कि चीर दिया, लोगों ने आरे से 2 टुकड़ा कर दिया। और ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, उन्होंने क्या बिगाड़ा था, लेकिन उनकी कौमों ने आग ही में डाल दिया, जलाने की ही कोशिश, जला ही दिया समझिए। लेकिन अल्लाह ने जो है बचाया और वो ज़िंदा रहा, लेकिन अपने तय वो लोग तो जला ही दिया, आग में झोंक दिया। जबकि ज़िंदा जलाना हर दौर में जुर्म है, लेकिन वो लोग के जो है बदमाश, उनके कौम के नबियों को जो है सिखा रहे हैं। लेकिन नबियों ने कितना सब्र किया, चाहे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो। लेकिन देखिए, चेहरे पे खून जारी है, बह रहा है और कह रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को माफ़ फरमा दे, इसलिए कि वो बेइल्म है, मेरी हैसियत और मेरी दावत को वो लोग नहीं समझ रही हैं। तो नबियों ने कितना सब्र किया, नबियों ने कितना सब्र किया। इसलिए हम में से अगर किसी को दीनी मामला में अगर अज़ियत और तकलीफ़ दी जा रही है तो सब्र करने की ज़रूरत है। हमारे ईमान को अगर तौला जा रहा है तो हम अपने ईमान को मजबूत और वज़नी बना करके पेश करेंगे, हल्का नहीं बनाएंगे। तो आज के दौर से जो हम गुज़र रहे हैं, वाकई हमारे ईमान को लोग तौल रहे हैं, हमारी इस्तिकामत को जांच रहे हैं कि ये ठहर पा रहा है या नहीं। तो हमारे लिए रहनुमाई, हमारे लिए रहनुमा हमसे पहले के मुसलमान हैं, हमसे पहले के अंबियाए कराम हैं कि लोगों ने उन्हें मारा। तो लोगों मुसलमानों को परेशान करना, उनके पीछे रहना, सताना, दुख देना, मारने की साजिश करना, ये कोई नई बात नहीं है। सब्र की ज़रूरत है और अल्लाह ताला से भी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं बहुत ही कमज़ोर दौर है हमारी हर हैसियत से। और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? हमारे अंदर इत्तेहाद ही नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद ही नहीं है, इत्तेहाद नहीं है भाई और बुजुर्गों। इसलिए बड़ी कमज़ोरी है। और जो गैर कौम है उन्हें पता है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, तो इससे फ़ायदा उठा रहा है। अजीब व गरीब मसला है, अजीब व गरीब मसला है। हम जो है 10 आदमी हैं, गांव में हैं और ख़ुद मुसलमानों के ऊपर गौर कीजिए, आपने किसी का पैसा नहीं लिया है, न कभी मारपीट हुई है, न गाली गलौज हुआ है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान दूसरे से नफ़रत कर रहा है। भाई दूरी उस वक़्त होती है जब मामला होता है,
لیکن مسلمانوں میں بھی نفرت اور دوری ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ جب مسلمان ہی میں دوری ہے تو غیر قوم فائدہ اٹھائے گی کہ نہیں؟ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ جب ہم نے کسی کو نہیں بگاڑا ہے، نہ ہم بگاڑتے ہیں، نہ وہ ہمیں بگاڑا ہے، تو ہم نصر اللہ سے کیوں نفرت کریں گے؟ ذاکر سے ہم کیوں دشمنی کریں گے؟ لیکن سبحان اللہ اس طریقے سے جو ہے ہمارے اندر ہے کہ کسی کو نہ دھارا ہے دوری ہے، نہ مار پیٹ نہ دوری ہے. کیوں دوری ہے؟ آدمی کو دوری نہیں رہنی چاہیے. حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ، ان چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے ہی کو نہیں دیکھنا چاہتے. حسد اور جلن پیدا ہو گیا ہے. شیطان نے ہمارے دل کے اندر چھید کر دیا ہوا ہے، بگاڑ دیا ہوا ہے. تو ضرورت ہے کہ بھائی اور بزرگوں مصیبت کے وقت میں صبر سے کام لیں. اور ہم نے کسی کو نہیں بگاڑا ہے اور وہ نہیں بگاڑا ہے تو کیوں ہم سے دور ہے؟ تو کتنا اچھا طریقہ ہم لوگوں کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ سلام کرو. مسلمان کو پہچانو یا نہیں پہچانو، سلام کرو. سلام کرتے رہیں گے نا آپس میں تو محبت بڑی گی. اور سلام کے بعد کبھی اگر جو ہے وہ ہلکی دعوت دے دیجئے، چائے پلا دیجئے، دیکھیے جو ہے دل سے دل مل جائے تو سلام اور آپس میں ایک دوسرے کے کھلانے میں اتنا بڑا گڑ اور ہنر ہے کہ آدمی کا دل ایک ہو جاتا ہے. تو نہ ہم سلام کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے سے بھیٹ کرتے ہیں، نہ زیارت. لگتا ہے کہ اتنے بیجی اور مشغول ہو گئے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیجی ہم ہی ہیں. نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا. بڑے کوئی بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. بات یہ چل رہی تھی کہ جب نبیوں کو لوگوں نے ستایا اور مارا ہے اور مصیبت آئی ہے اور انہوں نے صبر کیا اور صبر کے ساتھ دعا دی، تو ہم بھی ایسے ہی کریں کہ مصیبت کے وقت میں صبر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمارے دلوں کو مضبوط کرے، صبر اور استقامت کی توفیق دے، حوصلہ اور عزیمت ہمارا بلند رہے. وہ صلی اللہ وسلم و بارک علی نبینا محمد